وليا وحفظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات ایسی صلوات پڑھیں کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے اللہم اچھا بھئی سارے دسو بے کی خیال ہے کو مجلس والا ماحول نہ پڑھائیے کہ انجی ٹھیک ہے مرشد تھوڑا جا ایتھے آ جاؤ تو مہربانی ہے ایتھے آ جاؤ شاعری سنانے تو تسی بھی مہربانی کرو جی کہ آج بزرگو نہیں ان کا اعلان ہے میرے پاس ان کا اعلان یہ حقیقت ہے نہیں حق کھانے والوں پہ تو لعنت کر رہے ہیں اسی آپ ہی کھانا شروع کر دیے تو حق نہ کھاویا جائے اچھا جڑے جڑے بندے نو غازی نال پیار ہے وہ ایک قدم اگے آ جائے آ جاؤ نا پھر ایک قدم آؤ خبر پتہ تے لگے مینوں میں تانوں پیار ہے ایتھے مہربانی کرو اٹھ پتر ایتھے اتوں اٹھی جلدی کر بھائی جان تسی آمدے ہو کہ اتھے ہی اچھا تسی اتھے ہی بنا اتھے ہی بیٹھے رہو چاچا جی تسی بھی آ جاؤ ایک قدم اگے مہربانی منت والی گل ہے آ جاؤ ٹوپی والے چاچے نو پیانا مہربانی کرو اگے آ جاؤ مہربانی تہاڈی آ جاؤ ضد نہ کرو آ جاؤ رومال کتنے مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر الدو یا ولی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی بے علی بے علی سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بہت خوبصورت ماحول ہے اور ماحول آپ کے سامنے ہے اور بالکل آپ نے ذہن پہ یہ بات بالکل بھی نہیں لینی ہے کہ مجمع تھوڑا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ساڈے کول تو زیادہ تھوڑے دی گل مرشد اگے تھوڑا جا کے ہو میرے مرشد آ گئے نے بسم اللہ کرا مولا سلامت رکھے پیر مرتضی شاہ جی انشاءاللہ 13 جون 2024 بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری ہوگی تو تھوڑا جا ذکر کر لیے جب تسی کو موڈ شوڑ بڑھاؤ تھوڑا جا بولو شلو ہاں ہوں کرو
تو मैंने بھی پتہ لگے وہ میری گل سنی جائے گی. میں 4 مشرے پڑھتا ہوں تو 4 مشروں کے بعد پھر دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. بندے کا بھی دھیان میرے پاس کریں واسطہ حسین دے تو مجلس ویک تے دھیان کر مجلس جا جو گئے ہو تو پھر مجلس سنو. اللہ کی امانت ہے یہ حید 4 مصرے تو میں میری آنکھیں کیڑا کیڑا بندہ چپ کر گیا. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق کیوں اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہو. کیا بات ہے حیدری. جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری. تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. میرا دل ہے میں آج اس شہزادی کا ذکر کروں جسے بطول جیسی ماں ہوتے ہوئے حسن اور حسین اپنی ماں کہتے ہیں. اچھا یار میں تو سمجھا سی بھی تسی بولنا ہی نہیں, تسی تے اخیر کر دی تھی. پاکاں دی قسم ایڈا سونا ماحول بنا دیتا, میرا دل مطمئن ہو گیا. کیا بات ہے, ہر بندہ پہ بولتا. حبش کی ملکہ علامہ صاحب میرے پاس دیکھنا. حبش کی ملکہ جب حبش سے مدینے جانے لگی ہے, میرے بعد بڑے خوبصورت عالم دین علامہ علی ناصر کے شاگرد ہیں اور آپ کو علی ناصر یاد آئیں گے. اور جناب وقار نایاب صاحب تھوڑا جا سپیکر صحیح کرو سائیں جی. سپیکر ہے تو تھوڑا اللہ کلاس, لیکن تھوڑا جا مینو مسئلہ ہے, گلا خراب ہے. انج نہ کر دیو میں سوکھا ہو کے پڑھا. وقار نایاب بھی قصیدیاں دی مشین ہے تے کمال باز بے شک تھوڑا جا گھٹ ہی رکھو, لیکن نرم کر دیو تو ذرا میں سوکھا پڑھ لوا. حبش کی ملکہ جب حبش کی ملکہ جب حبش سے مدینے جانے لگی ہے تو بچوں نے پہلے جملے تو میں ویکھنا بہ تساں کی کرنا ہے. بچوں نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی نے کہا میرے بچوں میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں. اچھا بھائی جڑے 5 بندے لین چ بیٹھے ہو نا, منت ہے تو امام حسین دا ذاکر ہو کے پہ آخنا بھائی اتنے آ جاؤ. بحثیت ذاکر حسین تہاڈی منت ہے اتنے, اوتھے نہیں اتنے اگے آؤ. اور پیچھے نہ بویا جے مہربانی تھوڑی, اتنے اگے اتنے ہونا ہے. ایس جات اتنے صافے والا بھی اتنے. میرا رومال کتنے آ گیا؟ اب ویکھو نا گلدستہ بن گیا, کڈے سونے پہ لگ دیو. ہوں دوجے جملے تے میں مجلس جنت بنان لگا. میرے بچوں میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا مدینے جا رہی ہیں؟ یہ تخت, یہ شاہی, یہ حکومت, یہ تاج, یہ بادشاہی, یہ رعایا, یہ خزانے, یہ کنیزیں, یہ نوکر, یہ اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے آپ مدینے علاج کے لیے جا رہی ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر کا نام بتائے, ہمیں حکیم کا نام, ذوالفقار جی ہمیں حکیم کا نام بتائیں. قرآن دی قسم وہ بندہ لنگر کونڈن آیا ہے جڑا بندہ تجھے جملے تو نہ بولیا. ہمیں حکیم کا نام بتائیں, ہم اسے یہیں بلا لیتے. آہستہ سے بچوں کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی میرے بچوں جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں. شاباش شاباش مرشد تھوڑی کیا بات ہے. حسین دی ماں کی صدا محتاج نہ کر. میرے بچوں جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں. کچھ بندیاں دی عادت ہوندی ہے مجلس توجہ نہ کرنی, ادھر ویکھنا ادھر ویکھنا, اشارے کرنے, یہ کرنے وہ کرنے, پھر آکڑ خانی بھی کرنی. تو یہ گل ٹھیک نہیں. بندیاں مجلس سننی چاہیے, تماشا تو نہیں, مذاق تو نہیں نا یار. یہ ذکر حسین ہے, یہ صفے ازائے. تسی انبیاء دیاں صفاں چ بیٹھے ہو, پتہ نہیں کتنے آدم بیٹھا ہے, کتنے عیسیٰ بیٹھا ہے, کتنے موسیٰ بیٹھا ہے.
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। इमाम हुसैन तो किसी का मोहताज न करे। उसने कहा मेरे बच्चों जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के आते हैं। बच्चों ने कहा अम्मा ठीक है चली जाएं, लेकिन तख्त का क्या बनेगा? हाय 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 बाबा जी गल तो मैं वड्डी की है। तख्त का क्या बनेगा? शहजादी ने कहा सवाल अच्छा है, घर का नहीं दरबार का है। सवाल अच्छा है, घर का नहीं दरबार का है। कल दरबार सजेगा मैं थोड़ी जन्नत बना लगा तो नजफ बना लगा। अपने आप को थोड़ा ना समझा जाए, सही तरीके नाल इंजी समझो बकरौना का मजमा है। सवाल अच्छा है, घर का नहीं दरबार का है। कल दरबार सजेगा, सवाल करना मैं जवाब दूंगी। सुबह हो गई, दरबार सज गया। वजीर, मुशीर, मुहर्रिर, मुअर्रिख, फौजी, सिपाही, मंदूबीन, दरबार खचाखच भर गया। आवाम आ गई, शहजादी तख्त पे बैठ गई। बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने कहा माँ आपने कहा था सवाल अच्छा है, घर का नहीं दरबार का है। दरबार सज गया है, आप तख्त पे आके बैठ गई हैं, तख्त का क्या करना है? शहजादी ने पैर से जूती उतारी। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है मेरा पुत्र, तेरी क्या बात है? हुसैन दी हाथ खोल दे मेरा बच्चा, तेरी क्या बात है? उन्होंने कहा अम्मा तख्त का क्या करना है? शहजादी ने पैर से जूती उतारी, जूती तख्त पे रख के बच्चों की तरफ देख के कहा जिस शय के काबिल ये था वो शय मैंने इस पे रख दी है। ये जिस शय के काबिल था वो शय मैंने इस पे रख दी है। तख्त पे जूती रख के मैं जा रही हूँ मदीने। जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा देना। शाबाश, तेरी क्या बात है? हुसैन दी माँ वसदे रखी। जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा देना। बच्चे पीछे हटे, वजीर आगे बढ़ा। बीवी ने कहा अच्छा तू वजीर है, मैं बादशाह हूँ, तो फिर बता बादशाह सफ़र क्यों करते? उसने कहा अपनी हुकूमत की सरहद बढ़ाने के लिए। शहजादी ने कहा यही समझ ले। आए जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मेरे बड़े मोहतरम भाईजान, मेरे बड़े भाई और इंतहाई वाजिबुल एहतराम, मेरे इलाके का फखर भी ने, नाज भी ने, मान भी ने, ते पढ़े लिखे नाजम है मिंबर भी ने, ते मेरे फेवरेट नाजम मिंबर ने। मौला किसी का मोहताज न करे जी। उतला तेरा ही ऐलान होना पुत्र, फिक्र न करने आप, मौला खैर करे। वो असूल परस्त ने तेरा ही ऐलान करेंगे। वजीर आगे बढ़ा, उसने कहा जी क्यों जा रही हैं? बीवी ने कहा क्यों जाते हैं बादशाह सफ़र पे? उसने कहा वसअत सल्तनत बढ़ाने के लिए। बीवी ने कहा यही समझ ले मैं वसअत सल्तनत बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। कुरान दी कसम मैदान मैशर तक मैं दुखी जाना उस बंदे ते जिन्हों गल समझ आई ते हुण आओ बिस्मिल्लाह बादशाह भी आ गए ने। हुण जुमला मैं तुहाडी नज़र करन लगा, यही समझ ले कि मैं वसअत सल्तनत के लिए जा रही हूँ। वज़ीर ने कहा जब बादशाह वसअत सल्तनत के लिए जाते हैं तो फ़ौज लेके जाते हैं। बीबी ने कहा जो फ़ौज लेके जाते हैं वो ज़मीनी शाही के लिए जाते हैं। आपके क्या कहने हैं? आपके क्या कहने हैं? आपकी क्या बात है? आपके हाथों को सलाम, आपकी नस्लों को सलाम। हुसैन दी माँ की सदा मोहताज न करे। बीबी ने कहा जो फौज लेके जाते हैं भाईजान वो ज़मीनी शाही के लिए जाते हैं। मेरा दिल है कुछ शाही ज़मीन की मिल जाए, कुछ हुकूमत आसमान की मिल जाए, कुछ शाही ज़मीन की मिल जाए। एक बार सारे सलवात पे पढ़ो। मेरा दिल है कुछ शाही ज़मीन की मिल जाए, कुछ शाही आसमान की मिल जाए। वजीर ने कहा यह कैसे हो सकता है बंदा ज़मीन पर रह के मेरी आँखें से हर बंदा तो इमाम हुसैन उसनों किसी का मोहताज न करे जरा जुमले ते बोल पवे। वजीर ने कहा यह कैसे हो सकता है बंदा ज़मीन पर रह के आसमान पे हुकूमत करे। शहजादी ने कहा मैं मदीने जा रही हूँ और मदीने आके पता कर लेना, ज़मीन का सलमान मुझसे इजाज़त मांगेगा, आसमान का जिब्राइल मुझसे इजाज़त मांगेगा।
آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ حیدری اے پچھلے بندے جڑے 5-7 ہونا آئے ہو نا، واسطہ میں کو نہیں پانا، بحثیت ذاکر حسین ایک کے قدم گیا پیر جاور شاہ جی منت ایک واری ایتھے آؤ تسی، میں تواڈے واسطے آیا ایک واری فرنٹ تے بھی بہو، ذاکر تواڈے اپنے اپنے پڑھ گئے نے، اسی تے مسکین ذاکر ہاں، میں نوکر ہاں جی، میں پاکاں دی قسمیں اج دی مجلس دا میں بانی ہاں، تے میں جدوں نویں ڈائری لئی سی سب تو پہلی مجلس ہی میں 27 سفر لکھی سی، میں جھوٹے تے لعنت کرنا۔ یاور شاہ ہی مرشد نے، میرے بڑے نے، بزرگ نے، سید نے، تو سید ایک دن دا بھی پیو ہوندا، سید زادی ایک دن دی ماں ہوندی ہے، جندہ عقیدہ نہیں ہو حرامی ضرب حرامی، ان دا چھتیاں ضلعیں چ پیو کو نہیں جڑا سیدان تے اپنے آپ نو ایک جہا سمجھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں نوکر ہاں تہاڈا، زمین کا سلمان مجھ میں پسینہ آ گیا تو آواز میری ٹھیک ہونے لگی، زمین کا سلمان مجھ سے اجازت مانگے گا، آسمان کا جبرائیل مجھ سے اجازت مانگے گا۔ حبش کی ملکہ مدینے کی نیت سے حبش سے چلی، فضا کا پہلا قدم حبش کی سرزمین سے باہر آیا، تراب نے ابو تراب کی کنیز سمجھ کے فضا کے پاؤں کے تلوے چومنا شروع کر دیے۔ ہائے 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 ہائے، ایتھے نہیں آ جاتے، تھلے ہو جا میرے پترا، میرے پتریا، اللہ میرا پتر بیٹھا ہے، کیا ہی بات ہے یار، ٹرینڈ کر چھڑی قرآن دی قسم ہے، چھا جو گیا ہے ذوالفقار، ایک باری تنمی منت ہے بھائی تھے آجا، نہیں ہو صحیح چل رہا، آجا ذرا مجلس دی زینت بن جا، ایسا ساؤنڈ والا پھر نصیب میں پتہ نہیں ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اور ایک قدم ہو، ایک ایت ویخ ہوں ویخ مجلس دا رنگ ویخ کیویں بندا، امام حسین کسی دا محتاج نہ کرے، مولا سلامت رکھے۔ تراب نے ابو تراب کی کنیز سمجھ کے فضا کے پاؤں کے تلوے چومنا شروع کر دیے۔ پھر میرے پاس ویکھنا جی آغا صاحب، مالک سلامت رکھے۔ فضا نے سفر کرنا شروع کر دیا، مدینے پہنچی، محلہ بنو ہاشم پوچھا، ابو طالب کی حویلی پوچھی، علی کا گھر پوچھا، بطول کا در پوچھا۔ شاباش شاباش شاباش، تھوڑی نسلاں دی خیر ہوئے۔ محلہ بنو ہاشم پوچھا، موبائل دے بچ پاؤ بھائی جان، مہربانی دے بچ پاؤ، مہربانی کر کے دے بچ پاؤ۔ محلہ بنو ہاشم پوچھا، ابو طالب کی حویلی پوچھی، علی کا گھر پوچھا، بطول کا در پوچھا، محمد کی بیٹی کے دروازے پہ دستک دی، حسنین کی ماں نے دروازہ کھولا، فضا نے سلام کیا، شہزادی نے جواب دیا، کانپتے ہوئے ہاتھ محمد کی بیٹی کے قدموں پہ رکھ کے شہزادی کی طرف دیکھ کے کہا، میری شہزادی، میں دنیا کے ظاہری تخت پہ جوتی رکھ کے آپ کی کنیزی کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ تواڈی کیا بات، تواڈی کیا بات، اخیر ہو گئی ہے یار، مل گیا بھائی، ہاتھ چاہو، حیدری۔ میں نوکراں تواڈا، امام حسین دی قسم ہے یاور شاہ جی، میں میرا تسی فخر ہو، تواڈے سارے جڑے تبصرے نا انہاں دعاواں دا صدقہ ہی مولا عزت عطا فرمائیے، تے میں نوکراں تواڈا۔ چلو پھر آؤ، جب دھوم پہ گئی ہے تو تہاڈی دعا نال ہی پئی ہے، چلو میں جملہ تہانوں سنان لگا۔ مالک سلامت رکھن، اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ اتنا بڑا جملہ ہے، شیعہ بندہ چپ کر جاوے تو میں مندا ہی نہیں، اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ محمد کی بیٹی نے فضا کو اٹھا کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے فضا کی طرف دیکھ کے کہا، بہنوں کے گھر میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، بہنوں کے گھر میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حجاب توحید نے فضا کا ہاتھ پکڑا، حق دایا بندہ بھائی تھے اس لفظ تے مجلس مک جاوے پاک امام حسین دی قسم ہے، کوئی چھوٹی گل ہے یار۔ حجاب توحید نے فضا کا ہاتھ پکڑا،
صحن تطہیر میں لے آئیں، سامنے محمد، دائیں علی، بائیں حسنین، ساتھ بطول، پنج تن کے مرکز میں کھڑی ہے فضا۔ نوکرہ مرشد، نوکرہ مرشد، نوکرہ مرشد، حسین دی ماں کی صدا محتاج نہ کرے۔ جی 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 آپ کی کیا کہنے؟ امام حسین دی قسم خوش آمد نہیں، اس تبصرے دی کیا بات ہے؟ سامنے محمد، دائیں علی، بائیں حسنین، ساتھ بطول، پنج تن کے مرکز میں کھڑی ہے فضا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ علی پور چٹھا کے ساتھ ایک گاؤں ہے جرا، جرا ہے کہ نہیں ہے نا؟ میں اتھے جملہ پڑھیا ہے، مینوں نہیں پتا، میرے تو پہلے تسی مجلس اتھے پڑھی ہے تو تو بعد میں پڑھی ہے، یاد ہے تانوں؟ مینوں نہیں پتا کتنی دیر پبلک بولتی رہی ہے، تے مینوں یہ بھی نہیں پتا بھلیر کی بنے۔ جملہ بڑا آسان ہے تے ہے بڑا قیمتی۔ پنج تن کے مرکز میں کھڑی ہے فضا، جو ہاتھ بطول کے سر پہ آتا تھا وہی ہاتھ فضا کے سر پہ آ گیا۔ اوتھے 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 سٹائل نہیں بنانے، آج مجلس سننی ہے، مولا سلامت رکھے۔ جو ہاتھ بطول کے سر پہ آتا تھا وہی، آپ جیو میرا بچہ، جو ہاتھ بطول کے سر پہ آتا تھا وہی ہاتھ فضا کے سر پہ آ گیا۔ اور اللہ کرے میں تو سمجھا، جیڑا بندہ بولے میرا محسن ہے، اتنی عزت دی سیدوں نے فضا کو، جس کی بطول جیسی بیٹی تھی اس رسول نے فضا کو بیٹی کہہ دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ آغا صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے، جس کی بطول جیسی بیٹی تھی اس رسول نے فضا کو بیٹی کہہ دیا۔ جن کی بطول جیسی ماں تھی ان شہزادوں نے فضا کو ماں کہہ دیا۔ قرآن دی قسم ہے، میرے دل تو پوچھو نا تے تانوں کھلو کے سارا دن بولنا چاہیے، پر تسا بولنا اپنی مرضی نال۔ یہ جملہ تو میں آکھن لگا، جس کی بطول جیسی بیٹی تھی اس نے فضا کو بیٹی کہہ دیا، جن کی بطول جیسی ماں تھی انہوں نے فضا کو ماں کہہ دیا۔ اللہ نے جس کی بہن بنائی ہی نہیں اس بطول نے فضا کو بہن کہہ دیا۔ اللہ نے جس کی بہن بنائی ہی نہیں اس نے فضا کو بہن کہہ دیا۔ اتنی عزت دی سیدوں نے کسی بیٹی کی، کسی نے بیٹی کہہ دیا، کسی نے ماں کہہ دیا، کسی نے بہن کہہ دیا، کسی نے دادی کہہ دیا۔ اتنی عزت دی سادات نے فضا کو۔ مدینے میں بات مشہور ہو گئی، حبش سے کوئی مستور آئی ہے، وہاں شہزادی تھی، یہاں نوکرانی ہے، وہاں تخت پہ بیٹھتی تھی، یہاں حسنین کے کپڑے دھوتی ہے، وہاں اس کے نوکر تھے، یہاں وہ خود نوکرانی ہے، یہاں اس کی نوکرانی ہے، وہاں اس کی شاہی تھی، یہاں وہ کنیز بن کے آئی ہے۔ جڑے بندے نو اپنی چپ تے ناز اپنے منہ تے ہاتھ رکھے، میں جملہ آکھن لگا، وہاں اس کی شاہی تھی، یہاں وہ نوکرانی ہے۔ مدینے کی عورتیں فضا کی زیارت کے لیے بطول کی حویلی میں داخل ہوئیں۔ ایک عورت آگے بڑھی، اس نے سلام کیا، فضا نے جواب دیا، اس نے کہا سنا ہے تو شہزادی تھی؟ فضا نے کہا تھی نہیں، بن گئی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش۔ نوکر جناب، فضا نے کہا تھی نہیں، فضا نے کہا تھی نہیں، بن گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے سنا ہے تو وہاں تخت پہ بیٹھتی تھی، یہاں برتن دھوتی ہیں۔ فضا نے کہا تو نے برتن دیکھے ہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ برتن ہیں کس کے۔ ہائے 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 ہائے، تہاڈی کیا بات ہے جی، تہاڈی کیا بات ہے۔ فضا نے کہا تو نے برتن دیکھے ہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا
کہ برتن ہیں کس کے؟ اس نے کہا پھر بھی دھوتی تو برتن ہی ہو نا، وہاں تخت پہ بیٹھتی تھی، یہاں برتن دھوتی ہو، وہاں شہزادی تھی۔ فضا نے کہا خود سوچ میں وہاں شہزادی تھی یا یہاں شہزادی ہوں؟ وہاں تخت پہ بیٹھ کے زمین والوں پہ حکم چلاتی تھی، یہاں برتن دھو کے آسمان والوں پہ حکم چلاتی۔ ایک باری بھائی تریوے نعرے مراؤ، تکبیر، رسالت تے حیدری، سارے ایک بندہ رل کے قرباش۔ اس نے کہا خود شہزادی سوچ میں وہاں تھی یا یہاں ہوں؟ وہاں تخت پہ بیٹھ کے زمین والوں پہ حکم چلاتی تھی، یہاں پر پھوکا مار دو گلا تھوڑا جا بیٹھا ہوا تو ٹھیک ہو جائے، یہاں برتن دھو کے آسمان والوں پہ حکم چلاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں پھر بھی تجھے یہاں آ کے ملا کیا ہے؟ فضا نے کہا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، ہے جن کے پیار میں جنت وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ نا میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا، اپنے آپ پہ قابو رکھو۔ اس نے آگے تمہیں یہاں کے ملا کیا ہے؟ فضا نے کہا ہے جن کے پیار میں جنت وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، صبح سے شام تک میں نور کی جھلمل میں رہتی ہوں۔ محمد، فاطمہ، زہرا، علی، حسنین، یہ پانچوں خدا کے دل میں رہتے ہیں، میں ان کے دل میں۔ چلو پھر تم نے نعرہ ولایت گایا تو چار مشرے پھر سنو۔ تیرے دماغ میں بغض علی کی گرچی ہے، علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے، بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ماتم والی نظم وہ سن لیں گے، ایک بھوکا تے مارو، وہ مشکل جے ویسے۔ چلو میں چار مشرے پڑھ کے چیک کر لوں۔ چلو میں پڑھ دینا، ماتمی پڑھ دینا، لیکن بابا جی ہے جے مشکل، تھوڑا حکم ہے میں پڑھ دینا جی۔ چلو میں صاحب بعد والے پڑھن گے، میں پھر ماتمی پڑھ دینا، لیکن میں چیک کر کے پڑھا گا۔ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، شاباش، ذوالفقار شالا ہر شاہ رنگ لگنی۔ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا۔ دوسرا مشرا بالخصوص میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا میرا مشرا ضائع نہیں ہوگا۔ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا۔ سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے، وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی کیا بات ہے؟ مل گئے حیدری۔
اتنے سامنے آ اتنے تھلے 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 لو میرا پتر یاور شاہ کا مجمع میں ہی ٹھیک کرنا ہے تو میں کر چھڑیا ہے میں کر چھڑیا مالکاں دی قسم اوکھا سوکھیا ہو کے کر چھڑیا ہے سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا اچھا کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا اور اس سے پوچھو ایک گروپ کا آدھے قطرے سے تھوڑا خون دوسرے گروپ میں چلا جائے موت ہو جاتی ہے بلکہ خون تو دور کی بات ہے ایک سوئی جو ہے ایک بدن میں وہ اتارتا ہے انجیکشن کی وہ دوسرے بدن میں نہیں اتارتا فوراً موت ہو جاتی ہے یہ ہے سائنس یہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے اب دیکھ حسین کیا ہے 10 محرم ہے ایک زنجیر ہے ایک ماتمی چلاتا ہے پھر وہی زنجیر دوسرا چلاتا ہے پھر وہی زنجیر تیسرا چلاتا ہے پھر وہی زنجیر چوتھا چلاتا ہے پھر وہی زنجیر پانچواں چلاتا ہے پہلے کا خون دوسرے میں دوسرے کا تیسرے میں تیسرے کا چوتھے میں چوتھے کا پانچویں میں نہ ہلاکت نہ موت نہ خطرہ نہ نقصان وجہ کیا ہے غم شبیر کی چاہت سے جو مجنون ہوتا ہے مصیبت غم بلاؤں سے سدا مامون ہوتا ہے لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا عزاداروں میں اسلم ہے حسینی خون شاباش شاباش مل کے حیدر ہے کیا بات ہے مشینیں لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا عزاداروں میں اسلم ہے ایک بار اشارے بولو عزاداروں میں اسلم ہے مظلوم کی عزا کا ادارہ ہے ماتمی شہرائے آفاق نظم میری پورے ورلڈ میں مشہور ہے لیکن میں نے علاقے میں نہیں پڑھی اس لیے نہیں پڑھی مشکل نظم ہے میرا علاقہ ذرا مشکل بات سنتا تو ہے شاید مجھ سے نہ سنے آج پھر جاور شیخ شاہ جی نے کہہ دیا تو دوسرے مصرے پہ پتہ کر لیتے ہیں کیا بنتا ہے مظلوم کی عزا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماں ہے ستارہ ہے ماتمی ہائے 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 تیریاں نسلاں دی خیر ہوئے میں راضی ہو گیا ہوں حسین دی قسم راضی ہو گیا ہوں مظلوم کی عزا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماں ہے ستارہ ہے ماتمی خالق نے اس طرح سے تسی نہ بولے تو میں تکلیف ہو جانی ہے گلہ بھی پہلے نڑو میرا بہتر ہو گیا نا مظلوم کی عزا کا ادارہ ہے ماتمی شبیر آسماں ہے ستارہ ہے ماتمی خالق نے اس طرح سے سنوارا ہے ماتمی حد ہے کہ فاطمہ کو پیارا ہے ماتمی شاباش 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 مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے خالق نے مینو امام حسین دے پتران دی قسم ہے میں اس گلی چوئی گزر گیا جتھے داد دی طلب ہوندی میں او داد حسین دی ماں میں دی بھائی یہ میری نسلیں یاد رکھ سن بھلیر میرا گھر ہے مرزا تے ہے بھلیر گھروں داد نہیں ملتی میرا جو گھر ہے تے میرے مرشد دی مجلس ہے داد نہ بھی دیو لیکن داد اگر دیو تے کم از کم اگلے سال تک دیو تو پھر میرے مشرے دی قیمت بڑھ دیئے یہ ماتمی کا لباس ہے کالا کعبے کا غلاف ہے کعبہ اور کعبے کا غلاف کالا ہے کعبے میں علی اترا ہے مشرا میں پڑھنے لگا ہوں بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولو حد ہے کہ فاطمہ کو پیارا ہے ماتمی اور کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتمی کو بھی کعبہ بنا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتمی کو بھی کعبہ بنا دیا ہلکے میں جب زمین پہ رکھتا ہے یہ قدم کون بولو جنہیں ماتمی ہو بولو کون رکھتا ہے
حلقے میں جب زمین پہ رکھتا ہے یہ قدم، اس کا طواف کرتا ہے شبیر کا کرم۔ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں پڑھیا کیے، پاکان دی قسم ہے تو سمجھ ہی نہیں میں پڑھیا کیے۔ حلقے میں جب زمین پہ رکھتا ہے یہ قدم، اس کا طواف کرتا ہے شبیر کا کرم۔ دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم، دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم، دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم۔ ہے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم میں جنت بنا لگا، ہے ماتمی کے ہاتھ میں، اے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم، شاہی ہے ماتمی پہ محمد کے چین کی، غازی چلا رہا ہے حکومت حسین۔ صدقے جاؤ حیدری، شاہی ہے ماتمی پہ محمد کے چین کی، غازی چلا رہا ہے حکومت۔ ماتمی کردہ کی ہے بھائی، ماتم کرتا ہے نا، جڑے کر دیو ماتم ہاتھ چاہو، جڑے نو کر دیو تھلے کر لو، کونے کرتا؟ اچھا سارے کر دیو نا ماتم۔ ماتم ہے کی اے غازی دا واسطہ جے بھولے رہ لیا سیانے بندے ہو تو میرا مصرع ضائع نہ کرے جے، بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین۔ بنیاد 23 ربیع الاول مرزا بھٹیاں مجلس اعزا ہوگی، یہی ساؤنڈ لگے گا اور آپ بھی یہی ہوں گے، مجلس ہوگی اور آپ مہربانی فرمائیں گے، شرکت فرمائیں گے۔ اس مجلس کے بانی جابر شاہ جی اور پیر مرتضیٰ شاہ جی ہیں۔ 13 جون تے آج دی مجلس دا بانی میں ہاں، لیکن نیاز ہے نا تو میں ڈبل ہی لینا، بے فکر ہو جائے۔ آج تے میں ہی ہاں، اس گل کوئی شک نہیں۔ 13 جون تے 27 سفر اس دا بانی میں ہاں، مجھ بانی ہاں، نیاز میں نہ دعا مرشدہ تو ڈبل لینا، بے فکر ہو جاؤ۔ ماتم ہے کیا؟ بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین، اسلام کے بدن کی شفا ماتم حسین۔ ہائے 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 ہائے، بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین۔ جب تسی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین، اسلام کے بدن کی شفا۔ ایک بار سارے دل تے ہاتھ رکھیا جے ذرا، اور دل کھبے ہوندے ہی، اے کھبے دل ہوتا، اور کھبے ہوندہ۔ ایمانداری نال دوستو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دھڑک رہا ہے؟ بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین، اسلام کے بدن کی شفا ماتم حسین، دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین، سینے میں دل ہے دل میں بپا ماتم حسین۔ دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین، سینے میں دل ہے دل، اپنے آپ پہ قابو رکھ بھائی، مصرع میں پڑھنے لگا۔ دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین، سینے میں دل ہے دل میں بپا ماتم حسین۔ جو ماتم حسین کی صف سے بعید ہے، سمجھو گے ایسے شخص کے اندر یزید ہے۔ شاباش شاباش، مل گئے ہاتھ جاؤ۔ جو ماتم حسین کی صف سے بعید ہے، سمجھو کہ ایسے شخص کے بنیاد لا الہ کی بقا ماتم حسین، اسلام کے بدن کی شفا ماتم حسین، دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین، سینے میں دل ہے دل میں بپا۔ جو ماتم حسین کی صف سے بعید ہے، سمجھو گے ایسے شخص کے اندر یزید ہے۔ اور پڑھنا نہیں سی میں ذوالفقار بھائی، پتر بھی ہیں تے بھرا بھی ہیں، پیو دا پتر ہیں، مشکل مصرع لیکن میں پڑھتا، جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا۔ محشر میں اس بشر کو مسرت ہے چین ہے، جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے۔
محشر میں اس بشر کو مسرت ہے میرے پکوڑا ادھر جلدی اگیا تر گیا محشر ایتھے آ میرے سامنے محشر میں اس بشر کو مسرت ہے چین ہے جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے ڈھونڈے گی اس کو خلد و جنت کا زین ہے خالق کہے گا آجا تیرا مجھ پہ دین ہے نہیں کتھے جاما کنوں سناواں اس علاقے میں نہ سناواں تو پھر کتھے مصرع میں آج تک نہیں پڑھیا محشر میں اس بشر کو مسرت ہے چین ہے جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے ڈھونڈے گی اس کو خلد و جنت کا زین ہے خالق کہے گا آجا تیرا مجھ پہ دین ہے خالق کہے گا آجا تیرا مجھ پہ دین ہے جس کی جبیں پہ ہوگی عزادار کی سند جس کی جبیں پہ ہوگی عزادار کی سند جنت کا در کہے گا اسے یا علی مدد ہائے 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 جس کی جبیں پہ ہوگی عزادار کی سند جنت کا در کہے گا اسے لے بھئی امجد ڈوگر صاحب بھی آ گئے میرے مرشد یاور شاہ بھی آ گئے چاچو نواز بھی آ گئے ذوالفقار صاحب بھی آ گئے اتنے معتبر بندیاں دی موجودگی ٹائم ہی ہن مشرل ہویا ہن میں مشرا پڑھنے لگا دنیا سے کہہ رہا ہوں مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داغ ہے نا یہ داغ ماتمی کی لحد کا چراغ ہے پچھلے ہچو حیدری مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داغ ہے یہ داغ چھوڑ دے مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داغ ہے یہ داغ ماتمی کی لحد کا اچھا میں نے دسو بے داغ چنگی ہے ہوں چاہے کپڑے پہ ہو برائی ہوتا ہے کپڑے پہ ہو چہرے پہ ہو دیوار پہ ہو عقیدے پہ ہو بابو شاہ جی مرشد پاک عقیدے پہ ہو چاند پہ ہو داغ برائی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ داغ کیا ہے مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داغ ہے یہ داغ ماتمی کی لحد کا چراغ ہے کیا داغ ہے کہ داغ سے دل باغ باغ ہے کیا داغ ہے کہ داغ سے کیوں جلتا ہے مولوی اس داغ سے اس کی وجہ یہ ہے کیا داغ ہے کہ داغ سے دل باغ باغ ہے اس داغ میں علی کی بلا کا سراغ ہے کیا داغ ہے کہ داغ سے دل باغ باغ ہے اس داغ میں علی کی غازی دا واسطہ جے ضائع نہ کرے اجے میرا خون لگا ہویا ہے اس داغ میں علی کی ولا کا سراغ ہے اور سینے کا داغ حشر میں ضامن ہے چین کا کیوں محراب ہے یہ سجدہ عشق حسین آخری بات سینے کا داغ حشر میں ضامن ہے چین کا 54 مسدس ہیں اس نظم کے 6 پڑھے ہیں میں نے 48 رہتے ہیں خمسہ چاہیے ماتمی پڑھنے کے لیے سینے کا داغ حشر میں ضامن ہے چین کا آخری 6 مشرے محراب ہے یہ سجدہ عشق حسین کا کی سمجھتے ہو ماتمی کون کون ہے یاور شاہ جی کون کون ماتمی حلقے میں ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے ان ماتمی صفوں میں نوکراں توڑا جی سلام ہے تونوں ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے آر رکھ میرے سر پہ قرآن کرب و بلا کے عشق میں شامل خدا بھی ہے ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفیٰ بھی ہے کرب و بلا کے عشق میں شامل خدا بھی ہے
ہاں ماتمی بطول حسن مرتضیٰ بھی ہے، ہاں ماتمی بطول حسن مرتضیٰ بھی ہے، شکل علم جلوس میں غازی کھڑا بھی ہے، شکل علم جلوس، اپنے آپ سے قابو رکھو، شکل علم جلوس میں، شکل علم جلوس میں غازی کھڑا بھی ہے، اور کیسا کرم ہے فاطمی الماس مل گیا، حلقے میں جو گیا اسے عباس مل گیا۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، تسی پڑھو گے تسی۔ یہ 10 منٹ پڑھنا ہے۔ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے میرا نام ذاتری میں ایک بہت خوبصورت نام، ذاتری کا منفرد نام اور انداز، ذات اہل بیت جناب وقار عباس نایاب صاحب آف چنیوٹ ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ تو جناب وقار عباس نایاب صاحب آجو۔ کافی ٹائم ہو گیا تو صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، جی میں خالق کی کائنات نہ بلند ہے میں اونچا بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، ذرا اونچا بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنوں تے لعنت۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات یہاں ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات وعلا خلیفت وابن عمہ امیر المومنین۔ کوئی آواز خاموش نہ ہوئے، اونچا بولو حیدری،
یا علی میں پیدا علی مالک رب دیاں مرضیاں دا توجہ ہے جی جی بسم اللہ کرم ہے بڑا مطمئن جی میں پڑھن دا دیا باسیت بانی میں کافی ٹائم دا آیا ہاں کیونکہ بابا یاور شاہ جی پیار کر دن اور اے جڑے ذاکرین کو تسا سنے نے میں اپنا ٹائم دے کے کوشش کی تھی کہ میں بانی ہومن دا حق ادا کرا سادات دا نوکراں بزرگاں نو بخار آباد سبق سنائندا ہے کوئی ذاکر نہیں میں ذاکراں دا بھی نوکر ہاں میں کہ علی مالک ہے تبھی تک گھبراتا نہیں کی علی مالک ہے رب دیاں مرضیاں دا علامہ صاحب علی مالک رب دیاں ذوالفقار علی مالک رب دیاں مرضیاں دا فرمان ذات جلیدہ فرمان ذات میں لکھا تھا مجمع بیک کے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں توجہ ہے نا فرمان ذات فرمان ذات علی مالک رب دیاں مرضیاں دا فرمان ذات جلیدہ سب غوث کتب ابدال آدھیں سارا جگ محتاج علی جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ جی بسم اللہ کریں اب آد رہو جی مالک تھوڑی زندگی دراز کرے سلامتی ہوئے جی میں کہ علی مالک رب دیاں یہ جے مکی نہیں علی مالک رب دیاں مرضیاں دا فرمان ذات فرمان ذات فرمان ذات جلیدہ سب غوث کتب سب غوث کتب ابدال آدھیں سارا جگ محتاج علی دا میں جڑی گل دسنا چاہ رہے ہیں آدم تو لے کے آدم تو لے کے آدم تو لے کے ہو عیسیٰ تائیں سب مرسل کر تسلیم گئے کیڑی گل نبیاں دیاں مشکلاں حل کردا ہے ایک نعرہ پیر رول کے بھائی اچھا بھائی حیدری یا علی علی کیا بات ہے آباد رو نبیاں دیاں مشکلاں حل کردہ ہے او نبیاں نبیاں دیاں او مشکلاں حل کردہ ہے ایک نعرہ پیر علی بسم اللہ جی حیدری یا علی میں پیدا جڑا دشمن آل رسول دا ہے کو جتنا اتر ولا چھوڑو چٹیاں داڑیاں والے جڑے بیٹھے ہو میں بزرگوں نے ویکھ کے اے پنجابی ہی ربائیاں شروع کر دی میں پیدا کلام جڑا دشمن جڑا دشمن جڑا دشمن آل رسول دا ہے او کو جتنا
अतर विला छोड़ो हुंदा क्या है ओदे जिसम तू बदबू ना जासे भावे जमजम नाल नवा छोड़ क्या बात है भाई मैं बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा दे जिसम तू बदबू ना जासे भावे जमजम नाल नवा छोड़ो उमर वंजे केड़ा जेड़ा दुश्मन आले रसूल दा है उमर वंजे ओदे जिस्म उत्ते भावें लख ऐराम पवा छोड़ो ओ बंदा पाक नहीं हो सकदा भावें काबे वंज दफना क्या बात क्या बात जी बिस्मिल्लाह करें मैं जी बिस्मिल्लाह करें मैं जी बंदा पाक पाक नहीं हो सकदा भावें काबे वंज दफना छोड़ ठीक है ना जी आबाद रहो अच्छा एक मैसेज एक पैगाम यार जे तबीयत मैं दिगाने वाला जाकर नहीं जे थोड़ी तबीयत मैं वेख ले भी घबरा गई है तो मैं आप ही मिंबर छोड़ के टुर जाना है मेरी हाज़री हो गई बाबा जी मैं थोड़ी नज़र कर रहा मैं प्यादा महक गुलों में है सितारों में रंग हुसैन से है ओ जड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हुए महक गुलों में है सितारों में रंग हुसैन से है अकीदतों से दिलों में उमंग हुसैन से है ना मौलवी हूँ ना वाइज न कोई शायर हूँ मैं मातमी हूँ मेरा संग हुसैन से अजय गल मुक्की नहीं मैं मैसेज देना है मैं मातमी हूँ ए बुलेर दा मजमा मजलिस लाइव चल रही है मैं मैसेज देवना मेरा मैसेज केड़ा मेरा पैगाम केड़ा है मैं प्यादा मैं मातमी हूँ मैं अलामा भाई ये पैगाम है जी मैं मातमी हूँ मेरा संग हुसैन से है हुण पैगाम सुनो जलूस रोकने वालों मगर ख्याल रहे यजीद बनता है जिसकी भी जंग हुसैन से बिस्मिल्लाह यजीद बनता है जिसकी भी जंग हुसैन से है बोलो हैदरी तवज्जो है ना जी एक नारा सुना पीर अली दे नाम बोलना यार ना अली दा ना जावे बोलो हैदरी
محمد وآلِ محمد یہ کوئی چانس ہیں ٹھیک ہون دے جی بسم اللہ کراں کوئی گل نہیں میں پیدا تیرے یزید نے کاٹی قصیدہ جدو لائٹ آئی اس لئے پڑھتا جی تے بند پڑھ کے اجازت لے لیں میں پیدا تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی ہو میرا حسین شریعت عام کرتا ہے تیرے یزید پہ لعنت دو جہانوں کی میرے حسین کو خالق سلام کرتا بسم اللہ کریں میں اب آدروں میں پیدا میری حیات میں توجہ ہے جی علامہ صاحب میری حیات میں بڑا اوکھا تھا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں وہ مجھ پہ دین رہتا ہے میں زمانے دی آج دی میں موقع دی گل پہ کرنا ازادار جتنے سویر دے تھکے ہوئے ہو لیکن بڑا خوبصورت سن دے بیٹھے ہو میں پیدا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا حیدری یزید مجھ سے بھائی کتنی دیر ہے یزید مجھ سے یزید مجھ سے یزید سارے لعنت کرو بے شمار یزید مجھ سے بھی بیعت آ گئی تھی ہون ترے نعرے کٹھے مرا ہونا تھوڑی جی منسائی بھی دے بابا جی نعرے تکبیر تو شروع کرو بسم اللہ کریں نزاکت بھائی آؤ میرے تو نال ناراض تو نے کوئی بات نہیں مولا ہر مومن مست موالی دا اچھا جیڑی مجلس آج جناب مولا امام حسن علیہ السلام دے نال منصوب ہے نا گل آ گئی نے ہر مومن مست موالی دا ایو مالک ہے تا ایو پیر ہے کائنات ساری تے
قبضہ ہے زہرا دا پی تسخیر زرغام جے منگن دا ڈانگ آوے اے بدل دیندا تقدیر جیندی ریت چ پیر حسین ہوئے انہوں آدھن حسن امیر یا علی یا علی وقت جگیں دا صرف علی نو ویکھے آئے چلو ہن میں جو شروع کر دیتا تو تسی بھی میرے سنو نا میرا ساتھ دیو آباد رو میں پیدا ویکھے آئے وقت جگیں دا صرف علی نو 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 ویکھے آئے بعد خدا دے مدد کریں دا بعد خدا کریں دا او صرف علی نو ویکھے آئے جی بسم اللہ کرام بابا یاور شیاری کی دینے جی بسم اللہ بانی مجلس میرا سردار میرے بادشاہ آؤ نا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرم ہے جی آباد رہو جی بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ
وقت جگیندا صرف آواز رو جی وقت جگیندا صرف علی نو ویکھیا ویکھیا بسم اللہ جی وقت جگیندا صرف علی نو کھیا بعد خدا دے مدد کریندا بعد خدا دے مدد کرے کریندا صرف علی نو ویکھیا کیا بات ہے یا علی یا علی دن کے ذرا آدھومن اس تو بعد دو بین کرنے مسدس دے پھر ممبر بھائی دے والے میں پیدا ہو تو بدر دے جنگل بیلے بدر دے جنگل بیلے ہو تو بدر دے جنگل بیلے قسم خدا دی مشکل ویلے قسم خدا دی مشکل ویلے ایک نعرہ سناؤ تے بھول گئے دنیا اندر او تو بدر دے جنگل بیلے او تو بدر دے جنگل بیلے او تو بدر دے جنگل بیلے قسم خدا دی مشکل ویلے قسم خدا دی مشکل ویلے پاک نبی دا ساتھ نبھیندا او پاک نبی ساتھ نبھیندا او صرف علی نو ویکھیا ویکھے بیٹھ جاؤ زندگی اندر آز ہومن بس دو دے دو وین جی بسم اللہ کرام جی کرا نہیں ہوں ٹائم وہ بھائی بیٹھن زیادہ دیر نہ باوا انشاءاللہ نیکسٹ حاضری دے ساں بسم اللہ ایک صلوات پڑھو میں مسدس پڑھ لوں جی بسم اللہ صلوات پڑھو بس جی بسم اللہ کرو جڑے گھروں ٹور کے آئے ہو حسین بادشاہ دی پاک اماں نو پرسد دیویں بوں وسدے ہیں مدینے دے سید جدو اجڑے نہیں بھرا تے کفن کوئی نہ بہن تے چادر کوئی نہ میں بی بی آدھی ویر حسین تو ایک کربلا کس بنجنا ہے میں بازار ہے برکا منگ دیا کسنا ہے بی بی آدھی آئی ویر تو خنجر تو بعد نیزے تے کسنا ہے میں محمل چکڑیاں با کے کسنا ہے آدھا پیاں اجڑے ہیں کئی مسافر بازار رولے اجڑے کئی مسافر بازار رول گئے نہ ہوئے آج شام نہ رولے نہا علی بادشاہ دیاں نفیس مزاج دیاں آدھا پیاں اجڑے کئی مسافر بازار رولے نہ ہوئے آج شام نہ رولے نہ علی دیاں پردگار دیاں آدھا پیاں اجڑے مسافر بازار رول گئے ویکھی جد شام شام بھینی گسے ویر بھولے گسے ویر بھول گئے گسے ویر جڑی آدھی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اس
اسل بیرا سمو جدہ تیڑے ماتم دا ٹیم شرم نہ کر شرم نہ کر میں لاکھ باری پڑھوں جیڑی آدھی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں لاکھ باری آکھا میں نوکر قاتل دی منت نہ کرے میں اسل بیرا سمو جدہ خیمیاں نو لوٹی بڑی میں لاکھ باری پڑھا میں نوکر ہوں میں لاکھ باری آتا میں لاکھ باری آتا ہاتھ جوڑ کے 70 قدم تو بہن وے دکھڑیا دی آئی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اسل بیرا سمو جدہ تیڑے ماتم دا ٹیم آدھی ویر قاتل دی منت نہ کرے میں اسل بیرا سمو جدہ سکینت دور لٹے میں صدقے میں نوکر ہوں ازادار فطرت پڑھن دا آدیاں آج دا مسائب جڑیاں سیدزادیاں میریاں ماما بہنی آئیاں ہوں میں جملہ انانوں پہ دینا ازادار میں آدھا پیام دی امیر دیوں وے وستے آئیں دیوں وے اجڑیاں دیوں وے ملک دے شاہ دیوں وے یا غریب الوطن دیوں میں لاکھ باری بابا دو موقعہ نو دھیاں ویندیاں نہیں یا عید ہوئے عید تے عید منگ دیاں میں لاکھ باری پڑھا عید ہوئے عید منگ دیاں مار جاون تکفن او ازادار پیکے جتنے غریب ہو اس بہو مار ہوتا ہے دیاں نو پیکے ازادار میں پیدا دی امیر دیوں وے وستے دیوں وے اجڑے دیوں وے ملک دے چاہ دیوں وے یا غریب الوطن دیوں وے بابا دو موقعہ نو دیاں ویندیاں نہیں عید آوے ویندی یا مران دا ٹیم آوے ویندی انہیں راہ ویندی جڑے جناز چاوین آوین او میں آدھرانا مقدر محمد علی دی دیاں دا جڑی ویندی رہیاں ساڑھے جناز چاوین آلے نہیں آئے ساڑھا اکبر نہیں آیا ساڑھا غازی نہیں آیا او ساڑھے انو محمد نہیں آئے میں نوکر ہوں میں لاکھ باری پڑھوں میں لاکھ باری پڑھوں ازادار کچھ بندے ویکھن دیو وے پریشان ویندن پترو وے خوشیاں منیندن آدن میڈے بیڑے دی رونق آ گیا ہے میڈا وراثت دا وارث آ گیا ہے ازادار دیو بھی پریشان ہویا کار جتھے علی دے پتر کم نہیں آئے اتھے علی دی دھی بھر جائیں نورلا کے بازار آ گئی آدھی ہے میں باغی دی نہیں میں بڑے نمازی دی بہن آدھی ہے پڑھ قرآن میں بھیر باد نہیں ہو میں مدینہ علی زینہ آدھی ہے پڑھ قرآن پکھی مار گئے نہیں وہ بہن اجے ودی جی دی میں لاکھ باری آکھاں میں لاکھ باری آکھاں ازادار جدہ مجلس جاویں اے ضرور سوچ کے آیا کر جو آج 72 جنازہ ہیں جنہ دفن کرنا آئی اور شام ٹور گئیاں ہو 72 جنازہ تیڑے واسطے چھوڑ کے آدھی آئی میں تا مجبور جدہ ویلا ملی کدہ میڈے اکبر نو روئے کدہ میڈے اصغر نو روئے ہو کدہ میڈے کٹھے ہوئے ویر نو روئے میں لاکھ باری پڑھا ہوں میں لاکھ باری پڑھا ہوں اور جدہ لٹے ہویا پور لے کے بہن دی قبر تے آیا ہے سیدہ دن سکینہ جاگ نیت دعا کرے دیاں میں بھی تیڑے لتھے ہوئے زیور ویکھاں تیڑیاں پھپیاں دے سران دے چادرہ ویکھ سیدہ دن اٹھی ویکھ مل گئی
زید مل گیا لوٹتا سامان لہ گئے زیور سید ہیو جا وین کیتا ہے حسین دی قبر لیے سیدہ دن اٹھی ویک تیڑے دور میں شمار دوئے نایا حوصلے بی بی دی قبر لیے بی بی وین کر کے بی بی آدھی ہے کیوں دور رکھنا ہے او میری قبر ہوتے میں پاونے نہیں تو چاہی وانج ہو جے پر سکنا ہے اس گردہ چولا میری قبر دے ویچ دفنائی وائے مرشد جی صرف 5 منٹ پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا ہے حضرات مومنین صرف 5-10 منٹ کے لیے سید محسن گیلانی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں. خاندان سیدہ پر بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات. اما بعد فقد قال سبحان فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل الفرقان علی قلبک. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ بلند آواز. وقت بہت کم ہے اور یہ بھی بتانے کا وقت نہیں کہ وقت کم ہے، بس چند لمحے آپ کے لینے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نزل الفرقان علی قلبک، ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا. میں تمہید سے گزر گیا ہوں، مجھے میری پہلی سطر کی قیمت دو تاکہ اپنے مختصر سے وقت میں تمہارے سروں پہ آ کے گفتگو کروں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا. لے مولوی پہلا فرق سن قرآن اور حسین میں. قرآن محمد کے دل پہ اترا، حسین محمد کے دل میں اترا. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. بس میرے ساتھ ساتھ بولیے گا تاکہ بات کا لطف آئے. قرآن محمد کے دل پہ اترا، حسین محمد کے دل میں اترا. قرآن کے اٹھنے بیٹھنے کا نام حسین نہیں، حسین کے اٹھنے بیٹھنے کا نام قرآن. صدا جی ہو، سلامت رہو. آپ کو واہ کرتا ہوں جو سمجھ کے بول رہے ہیں. قرآن جو کہتا ہے وہ حسین نہیں کرتا، جو حسین کرتا ہے وہ قرآن بن جاتا. صدا جی ہو، سلامت رہو، آباد رہو. بڑی مہربانی آپ کی. کس عزت کا مالک ہے حسین بادشاہ. چند جملے میں نے حسینیت پہ پڑھنے ہیں اور اجازت لے لینی ہے. چلو بات یہاں پہ آ گئی ہے تو کر دوں، اجازت ہے. مظفر گڑھ کے پاس ایک علاقہ ہے سیت پور، سیتا رام ہندو کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ جو اسٹیٹ ہے وہاں کے جو مالک ہیں اس کا نام ہے مخدوم سید الطاف حسین شاہ. بندوں نے کہا سید جگہ آپ کی ہے، اسٹیٹ آپ کی ہے، لیکن علاقے کا نام ہندو کے نام پہ کیوں ہے؟ بندے مختصر نہیں بیٹھے، علی والے کم بھی ہوں تو زیادہ ہوتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ بولیے گا تاکہ بات کا لطف ہے. میں بات کرنے نہیں لگا، ہر حلال زادے کے دل پہ نصب کر کے جانے لگا ہوں. انہوں نے کہا سید جگہ آپ کی، اسٹیٹ آپ کی، لیکن یہ علاقے کا نام ہندو کے نام پہ کیوں؟ سید کہتے ہیں میں اس کا نام بدل نہیں سکتا کیونکہ سیتا رام کام بہت بڑا کرتا تھا. اس نے کہا جی کیا کام کرتا تھا؟ سید کہتے ہیں محرم میں حسین کی مجلس کرتا تھا. سلامت ہے. شعبان میں حسین کا جشن مناتا تھا. بندوں نے کہا سیتا رام تو ہندو ہے. شاہ صاحب توجہ، سیتا رام تو ہندو ہے لیکن حسین کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ سیتا رام کہتا ہے میں اپنے مذہب کی وجہ سے حسین کا ذکر نہیں کرتا.
میں دھرم کی وجہ سے حسین کا ذکر نہیں کرتا، میں قرآن کی وجہ سے حسین کا ذکر نہیں کرتا۔ توجہ، سیتا رام کہتا ہے جب میں رات کو گھر جاتا ہوں مجھے 4 رشتے نظر آتے ہیں، ایک ماں نظر آتی ہے، ایک بیٹی نظر آتی ہے، سلامت رہو، ایک بیوی نظر آتی ہے، ایک بہن نظر آتی ہے۔ سیتا رام کہتا ہے مجھے بڑا پتہ ہے میں نے ماں سے کیسے بولنا ہے، سلام ہے اس بندے پہ جو بول رہا ہے، بہن سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے بولنا ہے۔ کہتا ہے میں حسین کا ذکر اپنی غیرت کی وجہ سے کرتا ہوں تو محسن گیلانی ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس مختصر سے اجتماع کے وسیلہ سے دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری۔ سلام ہے حیدری آئی، زندہ باد زندہ باد، بسم اللہ، مردہ باد، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ صدا جیو، خوش رہو، سلامت رہو، بڑا اچھا سن رہے ہو۔ حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے، اور بشر کی کیا اوقات ہے آل محمد پڑھ سکے۔ اجازت دو تو حسین کے بیٹے علی اکبر نے میدان کربلا میں بتایا تھا میرا بابا حسین کون ہے۔ پڑھوں ایک جملہ شہزادے کا۔ حسین بادشاہ نے کہا جاؤ بیٹا علی اکبر ان 9 لاکھ سے گفتگو کرو، شاید یہ تمہاری بات سمجھ جائیں۔ اب علی اکبر بادشاہ میدان میں آئے، دادا علی کے لہجے میں کلام کیا، سلامت رہو، آباد رہو، اب مجھے وہ در دکھاؤ، وہ دریچہ دکھاؤ جسے کھول کے تیرے خانہ ادراک میں اس بات کو رکھوں، ورنہ میرا کام ارسال کرنا ہے، وصول کرنا تیرا اپنا مقدر۔ اگر کوئی بندہ بات کو سمجھ کے بولا ساری زندگی محسن گیلانی اس کا مقروض رہے گا۔ اب ادھر حسین کا بیٹا علی اکبر آیا، شہزادے نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہتے ہیں اور 9 لاکھ میرے بابا حسین سے لڑنے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بابا کون ہے؟ اگر تمہارے پاس ہم آل محمد کی محبت نہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اب شہزادے نے 9 لاکھ کی طرف دیکھا، شہزادہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن کیف صدری بصیرت لآل محمد اما حیتانی دور ابی یسیرتون۔ شہزادہ کہتا ہے اور 9 لاکھ آج تمہارے پاس میرے بابا حسین کی محبت نہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ہم آل محمد کی محبت کیسے آ سکتی ہے جس کے ابا جی کی گھر کی دیواریں چھوٹی۔ صدا جیو، سلامت رہو۔ شہزادے کا یہ جملہ کہنا اس امر کی دلیل نہیں ہے۔ آل محمد کو بس وہ مانتا ہے جس کی اماں نیک ہو، ابا ایک۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بڑا اچھا سن رہے ہو۔ صدا جیو، سلامت رہو۔ آگا نور اللہ شستری، اپنے لفظوں کا نہیں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہوں۔ جو بات کروں گا کتاب سے کروں گا، اگر کوئی حوالہ مانگے اسے کتاب بھی دوں گا۔ نور اللہ شستری شہید سالس، انہوں نے 1000 فرق لکھے اپنی کتاب میں حسین اور یزید میں۔ پہلا فرق میں نے پڑھنا ہے، بلکہ پڑھنا نہیں، ہر حلال زادے کے دل پہ نصب کر کے جانا ہے۔ ایک بندہ بھی بات کی گریوٹی کو سمجھ کے بولا میں جنت کے دروازے تک اسے سلام کرتا جاؤں گا۔ نور اللہ شستری اپنی کتاب میں کہتے ہیں حسین اور یزید میں پہلا فرق یہ ہے کہ یزید آ کے بنتا ہے، حسین بن کے آتا ہے۔ سلام ہے آپ پہ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑا اچھا سن رہے ہو۔ یزید آ کے بنتا ہے، حسین بن کے آتا ہے۔ اسی کی شرح میں امام سجاد کا ایک خطبہ لکھا انہوں نے۔ جس بندے کا دل ہے کہ میں خطبہ پڑھوں وہ صلوات پڑھے، باقی چپ کر جائیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے خطبہ لکھا، وہ کہتے ہیں جب امام آئے نا یزید کے دربار میں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، میں فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔
पैरों में बेड़ियां। एक सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। हाथों में हथकड़ियां, मेरी तरफ देखिएगा, मेरे बाद उन्होंने नहीं पढ़ना है। पैरों में बेड़ियां। यजीद लाइन को एक बंदे ने मशवरा दिया, कहता है मशवरा दूंगा लेकिन तुमसे इनाम लूंगा। इसने कहा जी कैसा मशवरा? कहते हैं मशवरा ये है कि ये जो आले मोहम्मद है, भाईजान मेरी तरफ देखिएगा, इनका दावा है कि इल्म हमारी मीरास है। तुम एक काम करो, सज्जाद बीमार है, तुम इससे कहो यहाँ पे आके खुतबा दे, लिहाजा बीमार है खुतबा दे नहीं पाएगा, तो तुम ऐलान कर देना इल्म आले उमैया की विरासत है। कहता है मुझे मशवरा बड़ा अच्छा लगा है। एक सलवात पढ़े आले मोहम्मद। आखिरी जुमले पढ़ा हूं। कहता है मशवरा बड़ा अच्छा है। इसने कहा सज्जाद खुतबा दोगे, आके यहाँ पे खुतबा दोगे इमाम? और एक जुमला कहा यजीद ने, कहते हैं तुम तो जानते हो ना कि हम जंग जीत चुके हैं। जब इतना कहा ना, इमाम के चेहरे पे जलाले इमामत आया। इमाम अपनी मसनद पे खड़े हुए। इमाम सज्जाद ने यजीद की आंखों में आंखें डाली। तवज्जो, इमाम सज्जाद ने यजीद की आंखों में आंखें डाली और कहते हैं ओ बदबख्त यजीद, तू क्या कहता है? तू जंग जीत गया और तेरी हार में और मेरे बाबा हुसैन की जीत में ये काफी नहीं है। तू हिंदा का बेटा है, मेरा बाबा फातिमा का बेटा। सलाम है, शुक्रिया हैदरी। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। अब इमाम ने कहा अपने बचपने में कुत्तों से खेलने वाला यजीद कहां, बतूल की गोद में खेलने वाला हुसैन कहां? सलाम है आप पे, बड़ी मेहरबानी आपकी, मौला आपको सलामत रखे। आखिरी जुमला फदाइल का। दुनिया तो आज तक आले मोहम्मद की जूती की मार्फत नहीं ले सकी। आले मोहम्मद बहुत दूर की बात है। इजाजत दो तो आखिरी जुमला हुसैन की नालैन पे पढ़ूं? इजाजत है। बादशाह दे रहे हैं मस्जिद में खुतबा, एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूं, कोई हवाला मांगेगा उसे किताब दूंगा। बादशाह दे रहे हैं मस्जिद में खुतबा। हुसैन जो ही खुतबा दे के बाहर आए, देखा किसे बादशाह दी जूती चौक ली। साहबा ने कहा बादशाह हमारा जूता पहन ले। हुसैन कहते हैं नहीं, मैं नंगे पांव घर जाऊंगा। हुसैन घर आ गए। शाह साहब वो चोर जो था ना, वो बड़ा आरिफ था, समझदार था। उसने हुसैन का जूता सर पे रखा और बाजार में आ गया। सलामत रहो, बड़ी मेहरबानी। हुसैन का जूता सर पे रखा और बाजार में आ गया। बंदे ने कहा जुती पैरां च पाने वाली चीज है, सिर ते रखने वाली चीज नहीं। अब यहाँ का पढ़ा लिखा मजमा मुझे साथ दे तो मैं हुसैन की जूती पे एक सतर पढ़ूं। कहते हैं जूता पाँव में पहनने वाली चीज है, सर पे रखने वाली चीज नहीं। वो कहता है अपना होता तो पाँव में पहन लेता। बड़ी मेहरबानी जो समझ के बोला है। आपकी माओ को सलाम है, ये माओ की तरबियत बोल रही है। अपना होता तो पाँव में पहन लेता। कहता है किसकी नालैन है? कहता है वक्त की हुज्जत का जूता है, हुसैन इब्ने अली की नालैन है। रिवायत कहती है इसने 2 ऊंट पकड़े थे जो सोने चांदी से भरे थे। इसने 2 ऊंट दे के हुसैन का जूता खरीद लिया। मैं बात करके गुजरने नहीं लगा। हुसैन की मां मुझे तौफीक दे, मैं हुसैनियत पे, हुसैन की नालैन पे एक सतर पढ़ सकूं। बादशाह हुसैन मैं सतर पढ़ के तेरे मातमी गिनने लगाऊं। अब 2 वाले ने 5 के बदले में बेची, 5 वाले ने 10 ऊँटों के बदले में बेची, 10 वाले ने 15 के बदले में बेची, 15 वाले ने 20 के बदले में बेची, 20 वाले ने 50 के बदले में बेची, 50 वाले ने 100 के बदले में बेची। अब जूती बिकती बिकती बिक गई। हुसैन की नालैन आ गई। हुसैन के एक सहाबी के पास जिसका नाम था काने बिन उरवा, यह तारीख कहती है या 1100 ऊँट थे या 11,000 ऊँट थे जो सोने चांदी से भरे थे। इसने ऊँट दे के हुसैन की जूती खरीद ली। ये 1 साल के बाद मदीने आया।
وہی مسجد تھی، وہی منبر تھا، وہی صحابہ تھے۔ حسین خطبہ دے کے باہر آئے، اس نے نالین کو بادشاہ کے قدموں میں رکھا، پہنیے۔ حسین فرماتے ہیں اچھا بادشاہ، وہی جوتی چور لگتا ہے جس نے آپ کا جوتا چرایا تھا، اسے سزا دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں سزا کس بات کی؟ میری جوتی کائنات میں رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے میرے قدموں میں آ۔ یا علیہ، جس کی جوتی کی اتنی فضیلت تھی مسلمانوں نے بڑا مارا ہے اس کی بیٹی۔ عبادتاً ایک جملہ بس، عزاداران مظلوم کربلا آج ادھر مجلس تھی، بانیان نے انتظامات کیے، کسی کی ڈیوٹی سپیکر پہ لگی، کسی کی لنگر پہ لگی۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قافلہ چلا ہے نا 11 محرم کو کربلا سے شام کی طرف، ان لائنوں نے بھی ڈیوٹیاں لگائی تھی۔ کسی لائن کی ڈیوٹی لگی تھی، تو نے کربلا سے لے کے شام تک رباب کو عسکر سے نہیں ملنے دینا۔ عزاداروں، جب 66 دن اور 66 راتیں گزر گئی نا، ایک لائن جس کا نام تھا حارث، اس کی ڈیوٹی یہ تھی تو نے کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں 66 دن گزر گئے، ایک جگہ پہ قافلہ رکا، علی کی شریف بیٹی سوئی نہیں۔ جیسے تھک کے بندہ آنکھیں بند نہیں کر لیتا، ایک خشک درخت کے تنے کے ساتھ میری عالیہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھی۔ یہ شمر لائن کہتے ہیں حارث میں نے تیری ڈیوٹی کہاں لگائی تھی؟ کہتے ہیں تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، تو نے کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ اور یہ لائن کہتا ہے وہ دیکھ عالیہ سو گئی، اور میں سید ہو کے ہاتھ باندھ کے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ عزاداروں ماتم کرنا، یہ لائن اٹھا، اس نے لوہے کا تازیہ نہ اٹھایا، یہ دوڑ کے آیا، اس نے علی کی شریف بیٹی کے سر میں لوہے کا تازیہ نہ مارا، زینب کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ علی کی بیٹی سیدھا عباس کے پاس گئی، جا کے کہتی ہے عباس دیکھ اس پردے کا تو ضامن تھا۔ اللہ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے سید الواعظین